बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो इस नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, उन्हें देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए ताकि आपकी खिदमत में हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहें। और अगर आप चाहते हो न्यू टीवी चैनल को सपोर्ट करना तो ज्वाइन मेंबरशिप इख्तियार कर लीजिए ताकि हम और आप मिलकर इस समाज की इस्लाह कर सकें इंशाअल्लाह ताला। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो मेरी ही आवाज है। ओके ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जो मैंने आपको अभी भेजी है, तो इससे मुताल्लिक मेरे दो सवाल मेरे जहन में आए हैं। पहला सवाल तो ये है कि इसमें जो 7 चीज़ें हराम बताई गई हैं, जिसमें से खून को सभी जानते हैं कि हराम है, इन 6 चीज़ों के बारे में भी मुझे प्लीज़ रेफरेंसेस के साथ बताइए। क्या इनका खाना हराम है या ये सिर्फ मकरूह है कि अगर तबीयत तबई है कि तबई है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। दूसरी चीज़ मेरा जो सवाल है ये ख़ास तौर से दवाओं के मुतालिक है कि बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं, ख़ास तौर से मैं यूनानी में जो मैं जानती हूँ, जिसकी मुझे नॉलेज है, उसमें से डॉक्टर साहिबा हैं ये हमदर्द यूनिवर्सिटी में कपूरे टेस्टिस डलती हैं और दूसरी जो है उसके अंदर गुदुद का इस्तेमाल होता है, जो हमारे टेक्स्ट में लिखी हुई काफ़ी मौसर दवाएं हैं। तो क्या इनको लिया जा सकता है? ये हराम के जुमरे में आती हैं, जैसा कि उनका कहना है कि ये जो है मतलब मकरूह तहरीमी है और इसके अमल करने पर कपूरे गुनाह भी जो है हराम के बराबर है। बस ये कुरान पाक में जिक्र नहीं, हदीस में जिक्र है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरह से शराब कम मिकदार में भी हराम है, चाहे वो दवान इस्तेमाल हो या किसी ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता हो जहाँ उसको अवॉइड किया जा सकता है और उस बीमारी के लिए सिर्फ जवाज बनाकर उसे इस्तेमाल कर लिया जाए जी। तो जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनका तो बेस ही जो है शराब होता है। इनका जवाज ये होता है कि जो भी हम शराब या अल्कोहल उसमें डालते हैं वो पूरे का पूरा अल्कोहल उड़ जाता है अगर हम टैबलेट्स में डालते हैं। अगर वो उड़ जाता है तो फिर उसका इफेक्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि वो तो मीठी गोलियां होती हैं, सब एक सी होती हैं, शुगर बेस्ड होती हैं, उसी के अंदर उनका केमिकल होता है। तो वो अगर कंज्यूम नहीं होगा तो जाहिर है कि उसके साथ मौजूद दवाएं भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि आजकल तो बहुत ज्यादा होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है लिक्विड फॉर्म में आती है। लिक्विड फॉर्म में उनका बेस जो है वो अल्कोहल ही होता है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या दवान ये दोनों चीजें ली जा सकती हैं? अगर ये हराम है, खासतौर से एनिमल सोर्स वाली जो बात हो रही थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है जो अल्कोहल बेस्ड होती है, क्या उनको लेना हराम है या उनको लिया जा सकता है? ये प्लीज रेफरेंसेस के साथ अगर आप मुझे बताएं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में एक सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेशन में है और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है, मैं इससे पहले भी इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और अगर मुझे कहने की इजाज़त दी जाए तो फ़िक़्ह हनफ़ी में ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि कपूरे हैं और ये ओझड़ी वग़ैरह है, ये खाना हराम है और इसके अगर आप खा लेते हैं तब गुनाह है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने आपकी खिदमत में सवाल पेश किया है। इस सिलसिले में मैंने फजीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह को ज़हमत दी और दिल्ली में उनसे सवाल हासिल किया है, क्योंकि सवाल भी दिल्ली से आया और जवाब भी दिल्ली से मिल गया। फ़लिल्लाहिल हम्द। ये समाअत फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका जो सवाल है, सवाल दरअसल 2 है जी। तो ये है कि मुफ्ती साहब ने जो जिक्र किया है कि 7 चीज़ें हलाल जानवर की मकरूह तहरीमी है, तो ये ख़ास फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला है, इस्लाम का मसला नहीं है, फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला है। और वो जो हवाले में जिक्र करते हैं कि मौजूम तबरानी में और फलां में है, तो वो हदीस ज़ईफ़ है बिल्कुल, लेकिन इन लोगों की बुनियाद वही हदीस है और उसी को
2-4 और किताबों का भी नाम ले दें, लेकिन सनद तो वही एक ही है। صحیح. تو جب ایک سے زائد سند ہے نہیں تو وہ ضعیف ہے، تو ضعیف ہی رہے گی 10 کتابوں میں بھی اگر اس کو ذکر کر دیا جائے تو. بالکل. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. پورے کے سلسلے میں جو ذکر کیا تو وہ بلا شبہ حلال ہے، درست ہے. الحمدللہ. کوئی کھانا چاہتا ہے وہ کھا سکتا ہے، کھلانا چاہے تو کھلا بھی سکتا ہے. کسی کی طبیعت ہوتی ہے اس کو کھانے کو، کسی کی نہیں ہوتی ہے. تو جس کو آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ طبیعی ہے تو وہ اسی طرح کی چیز ہے. اسی طرح سے ان کے اوجڑی بھی حلال نہیں ہے، حرام کے درجے میں تھی. مفتی صاحب نے جو معلومات دی ہے فقہ حنفی سے تھوڑی ہٹ کر دی ہے، یا تو ان کی. حالانکہ ہمارے یہاں دیوبند میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، مولانا کی گفتگو روک کر میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دیوبند میں جو حنفی مکتب فکر کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں سب لوگ بڑے شوق سے اوجھڑی کھاتے ہیں. اور یقین جانیے جب دیوبند سے کوئی آتا ہے تو میں اپنے گھر سے اپنی خالہ سے کہتا ہوں کہ وہ اوجھڑی پکوا کر مجھے بھیجیں، میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. تو یہ حرام نہیں ہے. بات میں کوئی خلل ہے یا انہوں نے جہاں سے لیا ہوگا وہاں سے کچھ ہوگا، بہرحال ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. جی. تو اوجڑی بھی حلال ہے، جو آدمی کھانا چاہتا ہو وہ کھا سکتا ہے. اور آپ اگر یونانی سے واقفیت رکھتی ہیں تو آپ یہ جانتی ہوں گی کہ اوجڑی کی خاص طور سے جن لوگوں کا نظام ہضم کمزور ہے، ضعیف ہے، ان کے لیے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے. جیسے نظام اعصاب کے لیے اور قوت بہ کے لیے کپوروں کا استعمال ہے، یہ سب درست ہے، جائز ہے. اسلام میں فقہ حنفی میں منع ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ طرف آتے ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے، تو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ شراب سے بنتا ہے. شراب سے نہیں بنتا، الکوہل سے بنتا ہے یہ. اور الکوہل میں اور شراب میں جیسے لفظ میں فرق ہے ایسے ہی معنی میں بھی فرق ہے. بہت خوبصورت. الکوہل جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہے، خاص طور سے ہومیوپیتھک دواؤں میں، یہ وہ نہیں ہے جو شراب نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. الکوہل آپ جانتے ہیں کہ بہت قسم کی ہوتی ہے، 20 سے زائد قسمیں اس کی ہوتی ہیں. یہ جو اس میں استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کی بیس شراب ہے، شراب بیس نہیں ہے. الکوہل صرف 2 چیز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ طریقہ ترکیب دوا، جیسے یونانی ایک طریقہ ہے، ایک آیوروید ایک طریقہ ہے دوائیں تیار کرنے کا. جی. ایسے ہی یونانی کا طریقہ جس طرح سے الگ ہے تھوڑا سا آیوروید سے، تو یہ جو ہے یہ علاج بالمثل ہے. یونانی طریقہ علاج بالضد ہے، یہ علاج بالمثل ہے. تو اس کا دوا تیار کرنے کا طریقہ الگ ہے. پھر اس میں یونانی میں یا کسی اور دواؤں میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے جس کو پوٹنسی کہتے ہیں. تو 1 سے لے کر 1000 10,000 تک پاور کی دوا تیار کی جاتی ہے. یہ جو پاور تیار ہوتا ہے یہ الکوہل کی مدد کے بغیر تیار نہیں ہو سکتا. کوئی دوسرا راستہ اس کا نہیں ہے، صرف ایک الکوہل ہی اس کا بیس ہے. 1 قطرہ دوا کو ہم ڈالتے ہیں اور اس میں مثال کے طور پر 10 قطرہ ہم الکوہل ملاتے ہیں. پھر اس کو ہلاتے ہیں، پھر اس میں سے 1 قطرہ نکال لیتے ہیں، پھر اس میں 10 قطرہ الکوہل ملاتے ہیں، پھر اس کو ہم ملاتے ہیں اور پھر اس میں سے 1 قطرہ نکالتے ہیں. یہ دیکھیے دوا کی مقدار جتنی کم ہوتی جائے گی اس کی پوٹنسی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو ایٹم کی تھیوری ہے بالکل اسی انداز کی یہ تھیوری ہے. اس کا پاور بڑھتا چلا جاتا ہے جتنا ہم اس کو کم کرتے ہیں. یہ کسی اور پیتھی میں نہیں پایا جاتا اور یہ الکوہل کے بغیر کسی اور چیز سے اس کو ہم پوٹنسی کو نہیں بڑھا سکتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ الکوہل جو اس میں ملائی جاتی ہے تو الکوہل اب جیسے نکسوام ہے، مطلب ایک مشہور دوا ہے، بلاڈونا ہے،
اور بھی دوائیں ہیں. تو اب یہ بلیڈونا آپ کے یہاں بھی استعمال ہے, یونانی میں بھی استعمال ہے, اور نقص بھی استعمال ہے. کچلا جو ہے یہی نقص ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ یہاں پر الکوہل ڈال کر اس کی ایک تو پوٹنسی ہم نے کی, دوسرے اس کو زندہ رکھنے کے لیے, کس کو؟ دوا کو قائم رکھنے کے لیے. دوا ہے, دوا کام کر رہی ہے اس میں الکوہل کام نہیں کر رہی ہے, الکوہل کا کوئی کام نہیں ہے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی پوٹنسی بڑھانے کے لیے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. تو بیس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الکوہل ہے, لیکن کام الکوہل نہیں کر رہی ہے. جس کام کے لیے, جیسے نظام ہضم کی درستگی کے لیے, تقویت اعصاب کے لیے, اور سردی کو دور کرنے کے لیے, اور سینکڑوں مرضوں کے لیے نقش وام کام کرتی ہے, تو ان تمام کے لیے الکوہل کا یہ کام نہیں ہے یہ مرضوں کو درست کرے. وہ کام ہے نقص کا. نقص وہ اس بیماری کو دور کرتے ہیں, لیکن نقص کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی پوٹنسی کو بڑھانے کے لیے الکوہل استعمال کی جاتی ہے. ہمارے نزدیک وہ جائز ہے, درست ہے, صحیح ہے, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں کہ کل مسکر خمر, خمر حرام ہے, تو یہ خمر کے زمرے میں نہیں آتی, اور یہ اسکار کے لیے یعنی نشے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی. دوسری حدیث اور بھی ہے کہ یہ دوا نہیں ہے, داء ہے, تو ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. کوئی بھی آدمی جو نقص لے رہا ہے یا کوئی طبیب ہومیوپیتھ کسی کو دوا دے رہا ہے تو الکوہل نہیں دے رہا ہے, اس کو دوا دے رہا ہے, نقص دے رہا ہے, بلیڈونا دے رہا ہے, اس کو چائنا دے رہا ہے, اس کو سلفر دے رہا ہے. تو یہ دوا دے رہا ہے الگ الگ, اور ان الگ الگ دواؤں کا الگ الگ اثر ہے. ظاہر ہے کہ الکوہل تو تمام میں اسی انداز سے پڑی ہوئی ہے, تو الکوہل کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. وہ صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی پوٹنسی بڑھانے کے لیے کام آتی ہے. میرا خیال ہے آپ طبیب ہیں, جانکار ہیں, اتنی بات آپ کے لیے کافی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ڈاکٹر صاحبہ کا جواب دیتے ہوئے. مجھے یقین جانیے جب میں فضیلت شیخ کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیخ صاحب نے بھی ڈاکٹری پڑھ لی ہے, اور کیونکہ ایک زمانے میں جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید میں ہومیوپیتھک کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اس کے علاج و معالجے کا جو طریقہ ہے اس پر خاصی تحقیق فضیلت شیخ نے کی ہوئی تھی, اور گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جہاں آپ اللہ کے فضل و کرم سے دین میں مدینہ المنورہ کی ڈگری آپ نے حاصل کی ہے, اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید ہومیوپیتھک یا دوسری طبی ڈگریاں بھی حاصل کر لی ہوں گی. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ان مفتی صاحب نے, میں ان کی ویڈیو نہیں پلے کر رہا ہوں اس کو طول نہ دیتے ہوئے, یہ عام مسئلہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اوجھڑی اور کپورے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ان جانور کی, بکروں میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 7 چیزیں حرام ہیں. کوئی حرام نہیں ہے, 7 چیزیں جو آپ کھا سکتے ہیں, بکروں میں سے کھا سکتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ اگر بکرے کا گوشت بغیر تلے یا بغیر پکائے کھانا چاہے کوئی بھی اس کا حصہ تو کیا کھا سکتا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں کھا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس کو نقصان نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر و فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور جو دوسری اہم بات آپ کے توسط سے ہم اس نور ٹی وی چینل کے ممبران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہومیوپیتھک کا جو علاج ہے وہ بیسڈ آن الکوہل ضرور ہے, شراب بیسڈ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس سے نشہ نہیں ہوتا. اس جیسے شیخ نے فرمایا کہ وہ صرف دوائیوں کو قائم رکھنے کے لیے یا ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ بھی دونوں چیزیں جائز ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بقرعید سے پہلے آپ کو اور ہمیں اس امن اور سلامتی کے ساتھ بکروں کو اور جانوروں کو
आफियत के साथ ज़िबा करें और उनका गोश्त भी मज़े मज़े लेकर खाएं, बिस्मिल्लाह करके खाएं और आफियत से रहें। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन